बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। पेशावर से शाहद जमान यूसुफजई के मुताबिक WSSP वर्कर यूनियन का जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो नाकाम होते हैं। इसकी मेन वजह क्या, इस सूरत हाल को जानने के लिए KP के ब्यूरो चीफ इस वक्त WSSP वर्कर यूनियन ऑफिस में मौजूद हैं। जी शाहिद जमान यूसुफजई, बताइएगा। मेरा नाम रियाज़ है और ऑल म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP का चेयरमैन हूँ। हमने तकरीबन दो तीन महीने से एहतजाज शुरू किया हुआ है और हमारे और मैनेजमेंट के दरमियान बहुत दफ़ा मुज़ाकरात हुए और हर दफ़ा मैनेजमेंट अपने किए हुए वादों से मुकर जाते हैं, जिसकी असल वजह और मुज़ाकरात की नाकामी का असल वजह जो है हमारा एक ज़मीरुल हसन GM PMR है और एक्टिंग चार्ज है उसके पास HR GM का। उसकी असल वजह वो है, हर दफ़ा जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसमें उनका हाथ होता है। क्या वजह सर कि इस तरह का? ये जो है वो ज़मीरुल हसन जो है, ये इन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी इन्होंने नहीं की। इनको पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाया जाता है, लोगों से किस तरह काम लिया जाता है। तो इसी वजह से वो अपना ज़ोर इस्तेमाल करता है, पुलिस का ज़ोर इस्तेमाल करता है, मुलाजिमीन को दबाने की कोशिश करता है। हालांकि किसी महकमे में भी ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं चलती। जो काम होता है वो कानून के दायरे के अंदर होता है। हमारे 9 तारीख़ पर पिछले का ज़िक्र नहीं करता हूँ जो इनके साथ मुज़ाकरात हुए, तो जो हमारे इस दफ़ा जब 9 तारीख़ को हमने हड़ताल का ऐलान किया तो उस पर ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस पर नोटिस लिया और वज़ीर आला साहब ने शौकत अली साहब को, साबिका MNA को तलब करके अपने ऑफ़िस में उसको कहा कि ये क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि WSSP के मुलाजिमीन के मसाइल है और कई बार मुज़ाकरात हुए और वो नाकाम हुए। तो उन्होंने टास्क जो है वो आज शौकत अली साहब को सौंप दी और उसको कहा कि आप इसको फौरी तौर पर इनके मसाइल हल करें और ये मसला हल करें। और सेक्रेटरी साहब को भी टेलीफोन किया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। तो शौकत अली साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने कहा कि WSSP मैनेजमेंट को भी बुलाएं। तो WSSP के CO साहब भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप क्यों पेशावर के हालात ख़राब करना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है? मुलाजिमीन तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों ज़ोर आजमाई कर रहे हैं? तो मैं अजी शौकत अली साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो मसाइल हल करवाए और जो 37 कसान रिपीटिएट हुए थे तो फौरी तौर पर सेक्रेटरी साहब ने उसका आर्डर किया। मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और CO साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हम मुलाजिम हैं, हम गरीब लोग हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारे साथ ज़ोर आजमाई न करें। سیلاب نوم دی، زه د یونین یو وړوکی شانتې وفادار یم. دا خو مونږ کوم مذاکرات چې وکړو هغه ښه په هغه ټایم باندې ښه ښایسته وشي، خو وروستو چې کوم بیا هغه میټس مونږ غواړو دغه غواړو یو خو اول مونږ ته راکوي نه چې هغه مونږ کله هغې دغه ته رسو نو دلته کې یو GM HR یې کینولی بې ضمیره او یو پکې چې کوم دی دا GM ریاضه. مونږ منو چې CO به ښه سړی، خو دا دوه حرامین چې کوم دي که نه ټول کار دی خراب کړی. دا د ملازم 1 نمبر دشمنان دي. دا WSSP او تباکۍ لګې دي، خو دې باندې ډېر خلک پوه نه دي. او مونږ CO صاحب ته هم دا ویوه چې CO صاحب ته زمونږ مشر ته زمونږ د پلار په ځای ته مونږ خو ستا بچي وو، ته په مونږ باندې په سر لاس راکړه ته ګوره پرېښوده مونږ څومره ښایسته کوو، مونږ تا له څومره عزت درکوو. صرف دا 2 تنان چې کوم دي دا یو خو هسې هم لاړه، دا خو بس لاړه. دا خیر دا بل چې کوم دا GM HR بې زمینه ناست دی، د ده چوټي وکړه انشاءالله ستا
هر یو کار به ټیکي او موږ د کم دغه چې موږ شوکتري صاحب موږ ته منډه واله د هغې موږ ډېر شکرګزار یو او د وزیر اعلی صاحب ډېر شکرګزار یو او چا چې موږ سره هم نور تنظیمونو منډې تللې والي دي الرحمن الرحیم. زما نامه انور ګل او زما وروره موږ دا 37 تنان چې دی پیله موږ دی 37 تنان میټروپولیټن ته راواستولو میټروپولیټن لیټر کو واپس کو د هغې نه پسې ریپیټیټ کو چې ریپیټیټ کو موږ احتجاجونه مذاکرات وشو چې کله مذاکرات وشو زموږ مشران راغه او ملازمینو ته وویل چې یاره ځئ کورونو ته چې ماښام موږ کورونو ته لاړو ټلیفونونه راغه وایي په تاسو باندې 3 MPO FIR وشو. موږ ډېر سخت خفه شو چې یاره هلته مذاکرات وشو دلته 3 MPO FIR په موږ باندې وشو. نو هغې نه پس بیا چې دی موږ احتجاج طرف ته لاړو احتجاجونه کېده موږ په دې دوران کې هر یو MPA لا MNA لا کورونو ته تلیو چې یاره طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق ویل کیئر ہسپتال گریڈ اسٹیشن روڈ پکی منڈی لیاقت پور میں فری کیمپ کی تیاریاں 15 جنوری صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بڑوں اور بچوں کا فری طبی معائنہ کیا جائے گا. مریضوں کا فری طبی معائنہ کے ساتھ ساتھ فری ادویات بھی فراہم کی جائیں گے. ویل کیئر ہسپتال انتظامیہ عثمان وڈائچ کی جانب سے عوام الناس کو فری کیمپ میں شرکت کرنے کی اپیل کی گئی. منچن آباد سے گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق نواحی قصبہ میکلوڈ گنج میں 2 کروڑ 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر لی گئی. اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد نے محکمہ خوراک کے افسران اور پولیس کے ہمراہ گندم کے گوداموں پر چھاپے مار کر 9470 من گندم کا سٹاک برآمد کر لیا جو انتظامیہ نے سرکاری تحویل میں لے لیا. احمد یار جموں نامی شخص نے 7577 تھیلا گندم 2 مختلف گوداموں میں سٹاک کر کے رکھی تھی جس پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے گودام سیل کر دیا گیا. مالک کے پاس گندم ذخیرہ کرنے کا کوئی اجازت نامہ نہ تھا. AC منچن آباد ذیشان شریف کے مطابق ذخیرہ کی گئی برآمد شدہ گندم گورنمنٹ ریٹ پر فروخت کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے واضح احکامات کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. اور آگے بڑھیں گے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا محمد پناہ میں آٹا نایاب ہو گیا. عدم دستیابی پر غریب شہری خوار ہونے لگے. ملک بھر کی طرح لیاقت پور میں بھی مختلف علاقوں کی بالخصوص ترنڈا محمد پناہ میں بھی آٹے کا حصول مشکل ہو گیا جس کی وجہ سے غریب عوام دھکے کھانے پر مجبور. آٹے کے سیل پوائنٹس میں اضافہ کے بجائے ٹرکنگ سسٹم شروع تو کر دیا گیا لیکن عوام کو سستا آٹا ملنا مریخ تسخیر کرنے جیسا ہو گیا. شہریوں نے ٹرکنگ سسٹم کو مسترد کرتے ہوئے آٹے کی ترسیل کا عمل عام کرنے کا مطالبہ کیا. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹرکنگ سسٹم کی بجائے آٹے کے سیل پوائنٹس میں اضافہ کیا جائے. حبیب آباد سے رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق الائٹ اسکول حبیب آباد میں 1 روزہ سائنس اینڈ آرٹ کلچر نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں بک سٹال، سائنسی ایجادات کا سٹال، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی سٹال، میڈیکل سٹال، اسلامی سٹال، بچیوں کے ہاتھوں تیار کردہ دستکاری کی نمائش کی گئی. الائٹ اسکول حبیب آباد میں 1 روزہ سائنس اینڈ آرٹ کلچر نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں بک سٹال، سائنسی ایجادات کا سٹال، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی سٹال، میڈیکل سٹال، اسلامی سٹال، بچیوں کے ہاتھوں تیار کردہ دستکاری کی نمائش کی گئی. نمائش کے تمام سٹالز میں موجود اشیاء اسکول کے طلباء و طالبات نے خود بنائے. 1 روزہ نمائش میں اسکول کے طلباء نے خصوصی دلچسپی لی. اس موقع پر اسکول کے پرنسپل سہیل محمود نے کہا کہ نمائش کے انعقاد ایک حوصلہ افزا اقدام ہے جس کی وجہ سے بچیوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آئیں گی. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بچیوں نے نمائش میں حصہ لیا اور جو سٹالز لگائے گئے تھے وہ قابل تعریف ہیں. اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. اسکول میں بہترین سہولیات موجود ہیں اور بچیوں کو تعلیم ایک بہترین ماحول میں بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی دی جا رہی ہے. انہوں نے والدین سے اسکول انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی اپیل کر دی. ڈسکا بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن کے سلسلے میں بار پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے جاری. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. بار کے 852 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈسکا بار میں آج 2 بڑے گروپس میں کانٹے دار مقابلہ متوقع. صدارت کے لیے 2 گروپس رانا خالد عباس شہید اور پروفیشنل گروپ مد مقابل ہیں. جنرل سیکریٹری کے لیے سلیمان ریاض اور چودھری ثاقب مقبول مد مقابل. ڈسکا بار میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود. قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں. پولنگ کا عمل ابھی تک پرسکون ماحول میں جاری. کاموں کی تحصیل بار میں صدر کی سیٹ پر الیکشن 2023-24 جاری. جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں کاموں کی تحصیل بار میں الیکشن صبح 9 بجے شروع ہوا اور 5 بجے اختتام پذیر ہوا. الیکشن میں صدر کی دوڑ میں رانا محمد شہباز خان، رانا احسن خان اور رانا عثمان مجید ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. تحصیل
بار میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیم الرٹ رہی. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وکلاء کی کثیر تعداد تحصیل بار کاموکی میں پہنچی. منچن آباد سے آپ کو بتاتے چلیں گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری. بار ایسوسی ایشن کے 262 وکلاء ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. صدارت کے لیے میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ اور راؤ کاشف الرحمان ایڈوکیٹ مد مقابل. نائب صدر کے لیے محمد اظہر ایڈوکیٹ اور رائے غلام مجتبہ ایڈوکیٹ کے مابین مقابلہ. جنرل سیکریٹری کے لیے چودھری عبدالرؤف ایڈوکیٹ اور علی احمد گجر ایڈوکیٹ کے مابین میدان سجا ہے. رستم علی قریشی ایڈوکیٹ، رفیق خان لاشاری ایڈوکیٹ، چودھری مختار امین ایڈوکیٹ، محمد اختر شہزاد ایڈوکیٹ اور محمد آصف حمزہ ایڈوکیٹ الیکشن کمیٹی میں شامل ہیں. سمندری بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا. ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے 4 بجے تک جاری رہے گا. صدر کی سیٹ کے لیے ارشد منیر گل اور طاہر پسوال مد مقابل ہوں گے. جنرل سیکریٹری کے امیدواران میں رانا جواد اور میاں وحید احمد، جبکہ نائب صدر کے امیدواروں میں توحید لودھی ایڈوکیٹ اور اشرف مان ایڈوکیٹ کے درمیان مقابلہ جاری ہے. 417 سے زائد ووٹر اپنے حق رائے خود دہی استعمال کریں گے. ایس پی سرکل کی سربراہی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. بھکر سے آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار بھکر ایسوسی ایشن کے 2023-24 کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مقررہ وقت پر 10 بجے شروع ہوا اور جاری ہے. 543 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بھکر کے انتخابات 2023-24 کے پولنگ کا عمل مقررہ وقت پر شروع ہوا. 543 وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی صدارت کے لیے طارق حسین بلوچ ایڈوکیٹ اور چودھری ممتاز ایڈوکیٹ مد مقابل ہیں، جبکہ جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے تنویر احمد اور تبسم خان بلوچ میں مقابلہ ہوگا. اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی پی او بھکر نے بھی الیکشن بار کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی کو چیک کیا. وکلاء سے ملاقات کی. سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے. شیخوپورہ پریس کلب شیخوپورہ حلف برداری کی تقریب. صاحبزادہ سلطان احمد علی نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا. پریس کلب کے 9 منتخب اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صاحبزادہ مخلص ہو کر کام کریں گے تو ترقی ملتی ہے. پرانے سلیبس سے وفاق کی تعریف ملتی تھی. انٹرنیشنل سطح پر بات کشمیر ایشو پر کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان کے داخلی انتشار کو قابو نہیں کیا جا سکتا. انتشار کو حل کرنے کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا. ریاست جب تک اصول میں اندھی نہیں کچھ نہیں کر سکتی. ہم اس وقت خود کو سنبھال سکتے ہیں جب ملک سے مخلص ہوں گے، مگر مشکل سے نکلنے کے لیے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. مسلم امہ کے باہمی اختلافات اور ملکی داخلی انتشار کے باعث مسئلہ کشمیر سرد کھانے کی نظر ہو رہا ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار و نظریات سے دوری کے باعث نظریاتی اساس کمزوری ہو رہی ہے. قوم کو نیشنل قیادت کی ضرورت ہے. شیخوپورہ جو تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس سے ہی قومی وحدت کی فضا قائم ہو سکتی ہے. 1971 سے ملک میں انتشار شروع ہوا جو آج تک قائم ہے. سیاسی اور عسکری قیادت کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. ملک میں بے یقینی کی صورتحال سے عوام میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتحاد امت کے لیے اسلام سے تجدید عہد وفا کرنا ہوگا. اور گیمبر سے عابد فریدی کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مسجد فاروقیہ والی گلی میں وابڈا کی لٹکتی ہوئی تاریں موت بانٹنے لگی. وابڈا کی لاپرواہی کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ. محلے داروں نے کئی بار شکایات کرنے کے باوجود تاروں کا کوئی حل نہیں کیا. محلے داروں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور اس کو فی الفور حل کروانے کا مطالبہ. نارووال سے حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد شاہ رخ نیازی نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز نے بھی اپنی اپنی تحصیلوں میں بھی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. والدین پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں. کم عمر بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچانے اور ملک کو پولیو فری بنانے کے لیے سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافتی سمیت دیگر تمام تر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ضلع نارووال میں انسداد پولیو 16 جنوری سے 20 جنوری تک جاری رہے گی. انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 3,70,916 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. ضلع بھر میں 1292 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی. اور آگے بڑھیں گے شیخوپورہ سے چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ پریس کلب میں حلف برداری کی تقریب میں اصلاحی جماعت و تنظیم العارفین کے مرکزی سیکریٹری جنرل صاحبزادہ سلطان احمد علی نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ مسلم امہ کے باہمی اختلافات اور ملکی داخلی انتشار کے باعث مسئلہ کشمیر سرد کھانے کی نظر ہو رہا ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار و نظریات سے دوری کے باعث نظریاتی اساس کمزور ہوئی ہے. قوم کو نیشنل قیادت کی ضرورت ہے جو تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے
की सलाहियत रखती हो, इससे ही कौमी वहदत की फिजा कायम हो सकती है। 1971 से मुल्क में इंतशार शुरू हुआ जो आज तक कायम है। सियासी और अस्करी क़यादत को मिलकर इसका हल तलाश करना होगा। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल से अवाम में मायूसी बढ़ती चली जा रही है। इत्तेहाद उम्मत के लिए इस्लाम से तजदीद अहद वफा करना होगा। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दाखिली इंतशार को काबू नहीं किया जा सकता। इंतशार को हल करने का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। रियासत जब तक उसूल में अंधी नहीं कुछ नहीं कर सकती। हम इस वक्त खुद को संभाल सकते हैं। जब मुल्क से मुखलिस होंगे तो मुश्किल से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सियालकोट से आपको बताते चले, वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी सियालकोट की बुनियादी मरकज सेहत अग्गो की पहुंचे, जहां पर CEO महकमा हेल्थ सियालकोट अहमद नासर ने खुशामदीद कहा और इस मौका पर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी किया गया। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 20 जनवरी जारी रहेगी और 7,67,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। इस मौका पर साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक ने कहा कि नई नस्ल को महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा नागुज़ीर है। वालिदैन 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं। इस उगाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। रिनाला खुर्द के नवाही गाँव 23/12 में इंतजार वल्द शकील, सामा वल्द इफ्तिखार और अवैस वल्द एहसान, तीनों दोस्त अवैस वल्द एहसान के खेत में टिकटॉक बनाने गए। टिकटॉक बनाने के दौरान पिस्टल में गोली फंस गई। इसी असना में एहसान के बाग का ठेकेदार अल्लाह दिता मसीह इधर मौका पर आ गया। इंतजार वल्द शकील पिस्टल से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था और उसामा, अवैस और अल्लाह दिता मसीह पास खड़े थे कि इसी दौरान अचानक गोली चल गई और पास खड़े अल्लाह दिता के बाजू में लग गई। उसामा और इंतजार दोनों टिकटॉकर्स मजरूब को लेकर रिनाला खुर्द डॉक्टर अजहर के क्लिनिक पर आए, जहां अल्लाह दिता जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम इंतजार को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।